بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ علی علیہ السلام نفس رسول ہیں، اس کے حوالے سے قرآن اور حدیث سے ہمیں بتائیں کہ علی علیہ السلام نفس رسول ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے بھائی، یہ جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، یہ تو بڑی واضح آیت ہے اور یہ محکم آیت ہے، اور اس حوالے سے تو بالکل نص آیت ہے علی علیہ السلام کے نفس رسول ہونے پر، یعنی رسول اللہ کی جان ہونے پر۔ یہ بالکل نص آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابنا آنا و ابنا کم نسا آنا و نسا کم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اے میرے حبیب، آپ بلا لو اپنے بیٹوں کو اور ان سے کہو کہ وہ بلائیں اپنے بیٹوں کو، آپ بلاؤ اپنی عورتوں کو اور وہ بلائیں اپنی عورتوں کو، اور آپ بلاؤ اپنے نفسوں کو، وہ انفسنا و انفسکم، وہ اپنے نفسوں کو بلائیں، آپ اپنے نفس کو بلاؤ، اور پھر آپ اور وہ مل کر جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت کرو۔ اب اس آیت میں واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں اپنے ساتھ کن کو لے کر گئے؟ ابنا آنا و ابنا اکم کی تفسیر میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے، حالانکہ اس وقت وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، ایک کی عمر 3 سال اور ایک کی عمر 4 سال تھی، اور آپ ان کو گودی میں اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا انگلی پکڑی ہوئی تھی، ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو گودی میں اٹھا رکھا تھا، اور ان کے پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا باحجاب اور بانقاب جو ہے نا، وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی با پردہ ہو کے، اور ان کے پیچھے امام علی علیہ السلام آ رہے تھے، یعنی بالکل قرآن مجید کی آیت کی تفسیر بن کر کہ رسول اکرم آگے ہیں، رسول اکرم کی گودی میں امام حسین علیہ السلام ہے، انگلی رسول اکرم کی امام حسن علیہ السلام نے پکڑی ہوئی ہے، رسول اکرم کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا کے پیچھے امام علی علیہ السلام ہیں، یعنی ابنانا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، نسانا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور انفسنا امام علی علیہ السلام۔ جس طریقے سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، اسی طریقے سے رسول اکرم اپنی اہل بیت کو لے کر میدان مباہلہ میں پہنچے تھے۔ میدان مباہلہ میں مسئلہ کیا ہوا تھا کہ جی عیسائیوں کے ساتھ کوئی 3 دن یا 7 دن، بعض روایتوں میں 3 دن ہے، بعض روایتوں میں 7 دن تک مناظرہ ہوتا رہا، بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ نصارہ جو تھے عیسائی، وہ اس بات کے اوپر بضد تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، دلائل دیتے رہے، عقلی نقلی دلائل دیتے رہے، لیکن وہ ماننے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل فرمائی اور کہا کہ ان سے کہو کہ آؤ مباہلہ کرتے، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر ہم اور تم مل کر جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت کریں گے۔ تو جو جھوٹا ہوگا وہ واصل جہنم ہو جائے گا، اس کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا، اسی وقت خدا کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو جائے گا، اور وہ وہیں پر جل کر بھسم ہو جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اپنے ساتھ اپنے نفس کے طور پر، اپنے بیٹوں کے طور پر امام حسن اور امام حسین، اپنے خواتین کے طور پر سیدہ فاطمہ زہرا، حالانکہ اس وقت رسول خدا کی کئی ازواج زندہ موجود تھیں، اور لفظ نساء میں بیٹی بھی شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، بہن بھی شامل ہے، اور ماں بھی شامل ہے۔ مگر چلو بہن اور ماں تو رسول خدا کی تھی نہیں، تو اس وقت نہیں تھی، تو اس وقت جو ہے ازواج تو موجود تھی، مگر ازواج میں سے وہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، صرف سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا، کیونکہ یہاں جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی۔ اگر زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولا ہوتا تو جو جھوٹوں کے اوپر لعنت ہوتی، وہ لعنت لوٹ کر آ سکتی تھی۔ یعنی سچے ترین جو لوگ اس وقت کائنات میں موجود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر گئے، یعنی جو صدیق اور صدیقہ تھیں ان کو رسول خدا اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اچھا، یہ بات تو صرف ابھی تفاسیر کے اندر اگر ہم آ جائیں تو سینکڑوں تفاسیر جو ہے نا وہ اس حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ مثلا تفسیر در منصور اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 109 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر میں متعدد روایات لکھی ہوئی ہیں جو سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ نفس رسول کے طور پر علی علیہ السلام کو، نساء کے طور پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، اور بیٹوں کے طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے۔ میں ان کی پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان، جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ اس کی بھی پکچر میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ اس میں بھی دیکھ لیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں تو امام حسین ہیں اور دست مبارک امام حسن کے ہاتھ میں ہے، اور فاطمہ اور علی حضور کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، اور حضور سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم یعنی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلے کی تیار نہ ہوئے اور مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے، اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے، اور ایک سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ اب یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے کنز الایمان میں۔ دیوبندی کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے بڑے پسندیدہ مفسر مانے جاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقدمے میں کلام کی نوبت آ پہنچی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے ان کو اس مضمون کی خبر دی اور خود ماں حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین کے تشریف لا کر مباہلے کے لیے مستعد ہوئے۔ شرجیل جو کہ عیسائیوں کے پادری کا نام ہے، شرجیل عیسائیوں کے پادری کا نام ہے، شرجیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ہمراہیوں سے کہا کہ تم کو ان کا نبی ہونا معلوم ہے، نبی سے مباہلہ کر کے فلاح نہیں ہو سکتی ہے، ہم سب بلا شبہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان دونوں نے کہا کہ جیسی رائے شرجیل بولو گے، رائے یہی ہے کہ انہی کی رائے کے موافق ان سے صلح کر لو۔ چنانچہ آپ نے عرض کیا گیا اور آپ نے جزیہ لینا قبول کر لیا۔ یہ بریلوی کا ترجمہ ہم نے دیوبندی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں جی اسماعیل میرٹھی صاحب۔ اسماعیل میرٹھی صاحب جو ہے وہ بھی اس حوالے سے لکھتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی چونکہ نہ دیوبندیوں میں شمار ہوتا ہے نہ بریلویوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن ہیں اہل سنت عالم، تو ان کا جو ہے نا وہ ترجمہ بھی میں آپ کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ترجمہ نا تفسیر: جب اس مثال کے سمجھانے پر بھی وہ نہ سمجھے تو اللہ کے حکم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے قسمہ قسمی کرنی چاہیے کہ جس کو عربی میں مباہلہ کہتے ہیں، اور آپ اپنی صاحبزادی یعنی فاطمہ زہرا اور نواسوں یعنی حسن اور حسین اور چچا زاد بھائی اور داماد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لے کر قسمہ قسمی کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے، مگر نصارہ نجران بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حضور کی مخالفت پر قسمہ قسمی کرتے تو مزہ بھی خوب ہی چکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو حافظ فرمان علی شاہ نے جو تفسیر لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نجران کے نصارہ کو حضرت رسول نے لاکھ سمجھایا کہ ان کو خدا کا بیٹا نہ کہو، حضرت آدم کی مثال بھی دی، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ آخر کار آپ نے حکم خدا سے قسمہ قسمی ٹھہرائی جسے مباہلہ کہتے ہیں، اور یہ قول و قرار ہوا کہ فلاں جگہ فلاں وقت پر ہم اور تم اپنے اپنے بیٹے، عورتیں اور جانوں کو لے کر جمع ہوں گے۔
خدا سے عذاب کا خواستگار ہوں گے۔ جس دن یہ مباہلہ ہونے والا تھا، اصحاب بند سنور کر در دولت پر اس امید پر جمع ہوئے کہ شاید آپ ہمراہ لیں، مگر آپ نے تڑکے حضرت سلمان فارسی کو ایک سرخ کمبل اور 4 لکڑیاں دے کر اس میدان میں ایک چھوٹا سا سائبان کھڑا کرنے کو روانہ کیا، اور خود اس شان سے برآمد ہوئے کہ امام حسین کو بغل میں لیا، امام حسن کا ہاتھ تھاما اور جناب سیدہ کو اپنے پیچھے لیا اور حضرت علی کو ان کے پیچھے۔ خلاصہ یہ کہ آپ نے بیٹوں کی جگہ نواسوں کو اور عورتوں کی جگہ اپنی صاحبزادی جناب فاطمہ کو اور اپنی جان کی جگہ حضرت علی کو لیا، یعنی اپنے نفس کی جگہ پر حضرت علی کو لیا، اور دعا کی کہ خدا بندہ ہر نبی کی اہل بیت ہوتے ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر برائی کو دور اور پاک اور پاکیزہ رکھ۔ الغرض جب آپ اس شان سے میدان میں پہنچے تو نثارہ کا سردار آفس اور کو دیکھ کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جانے کو کہیں گے تو یقیناً ہٹ جائے گا۔ اس میں خیریت ہے کہ موبائلہ سے ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ قیامت تک نسل نثارہ سے ایک نہ بچے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ واللہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو خدا ان کو بندر سور کی صورت میں مسخ کر دیتا اور یہ میدان آگ بن جاتا، اور نجران کا ایک متنفذ حتیٰ کہ چڑیاں بھی نہ بچتی۔ یہ حضرت علی کی اعلیٰ فضیلت ہے کہ نفس رسول خدا کا حکم قرار پائے اور تمام انبیاء سے افضل قرار پائے۔ اچھا، یہ تو تفاسیر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام اہل سنت کی تفاسیر کیا کہتی ہیں۔ اب کہیں وائس نوٹ بہت لمبا نہ ہو جائے، اس لیے میں صرف ایک حدیث کی صرف ایک کتاب ہے، ارہج المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، مولانا عبید اللہ امرتسری کی، جو سابق پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس میں سے ایک دو روایات آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ کے پس کہہ دو آؤ بلائے ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور ہم اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور ہم اپنی جان اور تم تمہاری جان کو، پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت نازل ہو، تو حضور نے جناب علی اور سیدہ اور حسنین علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اے میرے پروردگار، یہ میری اہل بیت ہیں۔ دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انفسنا سے جناب سرور عالم اور ابناء حسن حسین اور نسانا سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مراد ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ تیسری روایت جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس شخص کو دیکھو جو میری جان کی نسبت مجھ سے پوچھتا ہے۔ چوتھی روایت میں دار قطنی روایت کرتے ہیں کہ شورا کے روز جناب امیر علیہ السلام بغرض اتمام حجت اہل شورا سے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میرے سوا تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو رشتے میں حضرت کا قریبی ہو، اور کسی شخص کی جان کو آپ نے اپنی جان قرار دیا ہو اور کسی کے بیٹے کو اپنے بیٹے بنایا ہو؟ سب نے کہا بخدا آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، قرآن کی تفاسیر اور احادیث پیش کی، یہ سب ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ نفس رسول کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے مباہلہ کے میدان میں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نساء انا کے طور پر، یعنی خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ گئی تھیں، اور ابنا انا بیٹوں کی جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں یعنی حسن اور حسین کو اب ساتھ لے کر گئے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد اور جس شان سے آپ میدان مباہلہ میں گئے تھے، اس کے بعد ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کو فرزندان رسول اکرم کہا جاتا تھا بجائے فرزندان علی کہنے کے۔ ابن رسول اللہ، امام حسن ابن رسول اللہ ہیں، امام حسین ابن رسول اللہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا تو چونکہ ایک ہی صدیقہ بن کر سامنے گئیں، آپ کے علاوہ جتنی بھی خواتین موجود تھیں، ازواج موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ اور علی علیہ السلام کا نفس رسول ہونا اس آیت سے نص کے طور پر ثابت ہے۔
تو میرے بھائی یہ آپ کے سوال کا مختصر سا میں نے جواب دیا ہے. اس حوالے سے تفصیل تو بہت زیادہ ہے، اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تمام تفاصیر سے تو بہت طویل ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا.